فہم قرآن، عنوان تقوی کی زندگی جینے کا اس دنیا میں ایک انفرادی صلہ، سورہ الطلاق آیات نمبر 2-3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، مطلب یہ کہ جو اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے بچے اور ڈرے۔ اللہ کے تقوی کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کا یہ بہت حسین اور دلکش انداز ہے، اور اس اعتبار سے یہ قرآن مجید کا منفرد مقام ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت کردہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اسی آیت کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کی تلاوت بار بار فرماتے رہے۔ پھر فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر آدمی صرف اس آیت کو اختیار کر لیں تو سب کے لیے کافی ہے۔ یجعل لہ مخرجا یعنی اللہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے متقی بندوں کے لیے ضرور مخرج پیدا فرما دیتا ہے، یعنی شدائد اور آزمائشوں اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اس آیت سے قبل چونکہ طلاق کی بات چل رہی ہے تو مناسبت مقام کی وجہ سے بعض مفسرین حضرات نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ طلاق دینے والے شوہر اور متعلقہ بیوی دونوں یا ان میں سے جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوگا اور اس معاملہ میں اللہ کے احکامات کی اطاعت کرے گا، مثلا سنت طریقہ کے مطابق طلاق، عدت کا حساب وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو طلاق کے بعد پیش آنے والی ہر مشکل و تکلیف سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جو شخص ان امور میں تقوی سے کام نہ لے گا وہ اپنے لیے خود ایسی الجھنیں اور مشکلات پیدا کر لے گا جن سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نہ مل سکے گا۔ گھریلو جھگڑوں میں انسان اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے غلط کام یا غلط بات کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس طرح میرے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسان ہو یا مشکل، ہر موقع پر تم اللہ سے ڈرتے رہو، کسی کی بھی محبت یا نفرت میں اللہ کی حد کو پامال نہ کرو اور وہی کام کرو جو اس کے تقوی کا تقاضا ہے۔ جو بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور تقوی اختیار کرنے میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کے لیے اس سے بھی بہتر چیز وہاں سے دے گا جہاں سے اس شخص کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ آیت کا اصل مفہوم تمام مشکلات اور ہر قسم کے رزق کے لیے عام ہے، اس لیے صرف نکاح و طلاق ہی نہیں، کسی مسئلے میں بھی جو شخص اللہ سے ڈرے گا اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی اس کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ تعالیٰ جلدی یا دیر سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ ضرور نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو پریشان کن حالات میں انسان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ جو کام بھی کرے اللہ سے ڈر کر کرے۔ اگر اللہ کے واضح احکامات موجود ہیں تو ان پر عمل کرے، اور اگر واضح احکامات نہیں ملتے تو بھی اللہ کے ڈر ہی کو مشعل راہ بنائے اور اللہ کی منشا معلوم کرنے کی کوشش کرنے کے بعد اس پر عمل کرے اور انجام اللہ کے سپرد کر دے۔ آگے ان پیچیدہ حالات سے نکالنا اور ان سے نجات دینا اللہ کا کام ہے، وہ خود کوئی راہ اسے سجھا دے گا یا نئی راہ پیدا کر دے گا۔ اور یہی بات ایک حدیث مبارکہ میں استغفار کے بارے میں بھی آئی ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص بکثرت استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے فراخی دے گا اور ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا خیال و گمان تک نہ جاتا ہو۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اس سے ڈر کر اسی کے حکم کے مطابق چلے گا تو اس کی تنگ دستی کو دور کرنا بھی اللہ کے ذمہ ہے، کیونکہ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی اسباب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور اللہ کا یہ فرمان اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اے میرے بندو، تمہارا رازق تو میں ہوں اور تمہیں رزق دینے کے لیے میں وسائل و اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔ تم لوگ ایمان و یقین کے ساتھ مجھ پر اعتماد کر کے دیکھو، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فہو حسبہ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ جو شخص اللہ پر توکل کر کے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات و حاجات کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس انسان میں تھوڑی سی بھی شرافت اور مروت ہوتی ہے، وہ دوسرے انسان کی وفاداری کا بدلہ ضرور چکاتا ہے۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک وفا شعار اور متوکل بندے کی کس کس انداز سے دستگیری فرماتا ہوگا۔ اور توکل کا تعلق ایمان سے ہے، جس قدر گہرا اور پختہ کسی کا ایمان ہوگا اسی قدر مضبوط اس کا توکل ہوگا۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرتے جیسا کہ اس کا حق ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دیتا کہ جیسا پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس ہوتے ہیں۔ توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب و آلات کو چھوڑ دے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اسباب کو اختیار تو ضرور کرے مگر بھروسہ اسباب پر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر کرے کہ جب تک اس کی مشیت و ارادہ نہ ہو جائے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر طرف سے کٹ کر اللہ کا ہو جائے، اللہ اس کی ہر مشکل میں اسے کفایت کرتا ہے اور بے گمان روزیاں دیتا ہے، اور جو اللہ سے ہٹ کر دنیا ہی کا ہو جائے اللہ بھی اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جسے کوئی حاجت ہو اور وہ لوگوں کی طرف لے جائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ سختی میں پڑ جائے اور کام مشکل ہو جائے، اور جو اپنی حاجت اللہ کی طرف لے جائے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مراد پوری کرتا ہے، یا تو جلدی یا دیر کے ساتھ۔ اور آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی اگر کسی الجھنوں میں گرفتار شخص کو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرنے پر نجات کی راہ فوراً نہیں مل سکی تو اس سے اسے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر ہے اور اسی کے مطابق وہ ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے انہی بندوں میں شامل فرمائے جو زندگی کے ہر معاملہ میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔